ورنہ جب اعمال پر اللہ رب العزت جو کچھ دینے والے ہیں وہ یقین، اس کے ملنے کا یقین کمزور ہو جائے گا تو سمجھتے تھے کہ احتساب کی کمزوری سے اور ایمان کی کمزوری سے اعمال کے اندر ریا داخل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، پورا دین زندگیوں میں یقین کے راستے سے ہی آئے گا. ہم اگر یہ سمجھے کہ ایمان والے تو ہم ہیں، اس لیے ایمان کی تو ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے. دیکھو یہ سب کیا فرق کرتا ہے کہ اعمال تو ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. علم تو رہبری کرے گا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. یہ تو علم عمل کا درجہ بتائے گا، علم عمل کا طریقہ بتلائے گا، علم عمل کا حکم بتلائے گا. لیکن اس علم کے مطابق خدا کی قسم یقین کے سوا کوئی چیز چلانے والی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے المؤمن کالجمل الآنف، کہ مومن نکیر پر اونٹ کی طرح ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر معلومات کے ذریعے سے عمل ہوا کرتے تو معلومات تو امت کو بہت ہے. سچ سمجھتے تھے کہ معلومات تو دین کے غیروں کو بھی ہو سکتی ہے، دین کی معلومات غیروں کو بھی ہو سکتی ہے. اس لیے عمل کی اساس یقین ہے، اور عمل کا ایمان علم ہے. عمل کا ایمان علم ہے. علم رہبری تو کرے گا، لیکن علم چلائے کہ نہیں. عمل یقین سے ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے بغیر بھی عمل قبول نہیں ہوگا، جس طرح اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. جو درجہ ایمان کا ہے وہ درجہ اخلاص کا ہے، جو درجہ اخلاص کا ہے وہی درجہ علم کا ہے. عمل میں اخلاص کا اور علم کا برابر کا درجہ ہے. جو درجہ عمل میں اخلاص کا ہے وہی درجہ عمل میں علم کا ہے. اگر اخلاص ہے اور علم نہیں ہے تب بھی عمل مردود ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جہالت پر کیے جانے والے اعمال وہ قابل عذر بھی نہیں ہے، قابل قبول بھی نہیں ہے. عمل کے لیے جس طرح اخلاص شرط ہے اس طرح عمل کے لیے علم بھی شرط ہے. میں تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے یقین شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے اور عمل پر استقامت کے لیے سب سے بڑی شرط یقین ہے. جب ایمان بنے گا تو اعمال اندر کا تقاضا بنیں گے، اور یہ ایمان علم کے مطابق خود چلائے گا. یہ ایمان علم کے مطابق خود چلائے گا. ایمان علم کے مطابق خود چلائے گا کہ ایمان تو مومن کے لیے نکیل ہے. ایمان مومن کے لیے نکیل ہے. ایسی علامت حدیث کے اندر ایمان کی بیان کی ہے کہ میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہم یقین سیکھیں تاکہ اعمال کا معیار قائم ہو. جتنی جو سطح یقین کی ہوگی وہ سطح عمل کی ہوگی، جو سطح یقین کی ہوگی وہی سطح عمل کی ہوگی. اس لیے اپنے اعمال کو سنوارو کہ سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کا حکم ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو اسلام لاتا تھا ہم اس کو سب سے پہلے نماز سکھلاتے تھے. جو ایمان لاتا تھا ہم اس کو سب سے پہلے نماز سکھلاتے تھے. کہ نماز تو اللہ کے خزانوں سے براہ راست استفادے کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب کہ مومن نمازی ہے اور پھر پریشان ہے.
میرے دوست بزرگوں، نماز کے ذریعے سے وہ لے گا جو پہلے نماز کو بنا تو لے. نماز کو عبادت بناؤ کہ نماز کے لیے سب سے پہلا حکم نماز کو قائم کرنے کا ہے. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ہم نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، جب تک نماز کو قائم نہیں کیا جائے گا، یعنی نماز کو اطاعت پر نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک نماز کے ذریعے سے جو پورا دن زندگی میں آنا ہے، نماز کے واسطے جو پورا دن زندگی میں آنا ہے، وہ زندگی میں دین نہیں آئے گا، کیونکہ نماز قائم نہیں ہوئی، نماز کو اطاعت پر نہیں لایا. نماز کا قائم کرنا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اچھے پرانے نمازی ملیں گے جن کا خیال یہ ہے کہ رکوع سجدے کا نام نماز ہے، یعنی نماز کو سنوار کر، نماز کو بنا کر پیش کرنے کا عام مزاج نہیں ہے. اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کلمے کے بعد نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو. اقم، نماز قائم کرو. کہیں کے لیے؟ میری یاد کے لیے. جتنا نماز کو سنوارا جائے گا یہ نماز ذکر بنے گی، اس لیے کہ ذکر تو اصل میں صحیح اطاعت کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، جو عمل کو بگاڑ رہا ہے غافل ہے، جو عمل کو سنوار رہا ہے وہ ذاکر ہے. جو عمل کو سنوار رہا ہے وہ ذاکر ہے. سب سے پہلے نماز کو اطاعت پر لاؤ، اگر نماز اطاعت پر آئی تو یہ نماز اطاعت پر لا لے گی. یقینی بات ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز قائم کرو، کہ نماز کا قائم کرنا ہی منکرات سے روکے گا. اس لیے جس کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے وہ اپنی نماز کے اندر کمی تلاش کرے کہ میری نماز میں کیا کمی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور منکرات میں پڑا ہوا ہوں. نماز بھی اور جھوٹ بھی، نماز بھی اور سود بھی، نماز بھی اور غیبت بھی. اس لیے کہ میرے بزرگوں دوستوں، جس طرح کلمے کا اخلاص ہے اس طرح نماز کا بھی اخلاص ہے. جس طرح کلمے کا اخلاص مومن کو حرام سے روکے گا کہ اس طرح نماز کے اخلاص نمازی کو منکرات سے یقیناً روک دے گا. کہ نماز کا اخلاص نمازی کو منکرات سے یقین. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص ہے جو رات کو نماز پڑھتا ہے صبح چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی نماز عنقریب اس برائی سے روک دے گی. کہ جس کے اعضاء خطا کر رہے ہیں، اس کے اعضاء نماز میں پابند نہیں ہیں، ورنہ جو اپنے اعضاء کو نماز کے اندر پابند کر لے اس کے اعضاء نماز سے باہر خطا نہیں کر سکتے. اس کے اعضاء نماز سے باہر خطا نہیں کر سکتے جو اپنے اعضاء کو نماز میں قابو میں کر لے. ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. یہ ایک صاحب پلیٹ میں شوربہ لے کر گزرے تو پلیٹ میں سے کچھ شوربہ لے کے چل رہے تھے. وہ کچھ شوربہ کچھ سالن پلیٹ میں سے گر گیا، ٹپک گیا، ہاتھ ہل گیا، یا نظر ادھر ادھر اٹھائی تھی کہ وہ جو ہے پلیٹ کا بیلنس ہوا، پلیٹ ہل گئی، شوربہ گر گیا تھوڑا سا. وہاں نے دیکھ لیا، دیکھ کر وہیں سے چیخ کر فرمایا ان صاحب کو، حالانکہ پرانے ساتھی تھے،
حضرت چیخ کے فرمایا وہیں سے کہ اپنی نماز ٹھیک کرو. شوربہ گرا پلیٹ میں سے شوربہ گرا ہے. اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ حضرت نے چیخ کے فرمایا کہ نماز ٹھیک کرو. صاحب کہنے لگے کہ حضرت شوربہ ہے پلیٹ میں ہے, پتلا شوربہ ہے, لے کے چل رہا ہوں, گر گیا. حضرت نے فرمایا کہ جب مومن اپنے اعضاء کو نماز کے اندر قابو کر لیتا ہے تو اس کے اعضاء نماز سے باہر اللہ کے حکم میں تو خطا کرنا دور کی بات ہے, اس کی اپنی دنیاوی ضرورتوں میں بھی اس کے اعضاء خطا نہیں کریں گے. اس لیے نماز پابند کرنے کے لیے ہے, نماز آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے. آج کی امت اس پر ہے کہ ہاں تم نماز پڑھو پھر جو چاہو کرو, کہ جس کی نماز نے اس کو پابند نہیں کیا یہ شخص اپنی نماز کا پابند نہیں ہوا. نماز کی پابندی صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے, بلکہ نماز کو قائم کرنا نماز کا اہتمام ہے. اس نے نماز کی پابندی کی ہے کہ اس نے نماز کو قائم کر لیا. قائم کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل درست کر دینا, سیدھا کر دینا. اس لیے میرے محترم دوستو, ہم اپنی عبادات کو سنواریں. عبادت تو صحیح اطاعت کو کہتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ صلو کما رأیتمونی اصلی صرف نماز کے لیے نہیں ہے, یہ صلو کما رأیتمونی اصلی یہ سارے دین کا یہی حکم ہے. نماز سارا دین نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. نماز اسلام کی بنیادوں میں سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سارا دین نماز کو سمجھ لیا جائے اور امت نماز پر رہ جائے, صرف یہ کہنا کہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ دین کا انحطاط ہے. انحطاط دین کا کمال نہیں ہے, کیونکہ نماز وہ آخری چیز ہے کفر اسلام کے درمیان کہ اگر خدا نہ کرے مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات دنیا سے جاتے جاتے یہ تھی کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظام مارا گیا, وہ بے ہوش ہو گئے, اور اطباء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مایوس ہونے لگے کہ جو دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش میں کیسے لایا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہیں, یہ کہا گیا امیر المومنین نماز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً ہوش آ گئے, فوراً ہوش آ گیا. تو یہ فرمایا نماز کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. میرے بزرگوں دوستو, دین عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے, بلکہ پورے دین کا پوری اللہ رب العزت کی مکمل اطاعت کا نام عبادت ہے. اللہ رب العزت کی مکمل عبادت کا نام اطاعت ہے, مکمل عبادت کا نام دین ہے. دین پوری عبادت پورے دین کو کہتے ہیں, جس میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, ذکر بھی ہے, تلاوت بھی ہے, تجارت بھی ہے, دعوت کی محنت بھی ہے, پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں, سنتوں کا اہتمام بھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 10 چیزوں کو عبادت گنوایا ہے, 10 چیزیں کو کہ 10 چیزیں عبادت ہیں. 10 چیزیں عبادت ہیں, نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ, ذکر اور تلاوت,
دعوت کی محنت اور تجارت، پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام. لیکن بات صاف صاف عرض کروں کہ مسلمان